جس پیغمبر نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو آخر کار مشرکین کی تہمت سے صاف و پاک کیا، اس پیغمبر کی امت کو خیال کرنا چاہیے کہ آج وہ درگاہوں کے بارے میں کس طرح کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ نیاز اور نظر وہاں کی جاتی ہے، حالانکہ النظر عبادت والعبادت لا تکون الا للہ تمام کتب معتبرہ میں موجود ہے، شامی میں، بزازیہ میں، قاضی خان میں، بحر میں، نہر میں، بدائی میں، سب معتبرات فقہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر جائز نہیں ہے۔ نظر جسے فارسی میں نیاز کہتے ہیں اور اردو میں منت کہتے ہیں اور پشتو میں منخت کہتے ہیں، منخت۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بیمار کو صحت دی تو فلاں مزار پر اتنے دیگ پکاؤں گا اور وہاں اتنی چادریں چڑھاؤں گا اور فلاں دربار میں اتنے بکرے کاٹوں گا۔ تفسیر عزیزی اور تفسیر کبیر دونوں میں ہے کہ من نظر لغیر اللہ، جس نے خدا کے سوا کسی کی نظر مانی، بانت عنہ امراتہ، اس کی بیوی اس پر حرام، وذبیحتہ ذبیحۃ المرتد، صار کافرا وذبیحتہ ذبیحۃ المرتد۔ میں اپنے مقام پر اس کا صفحہ لکھواؤں گا انشاءاللہ، وما اہل بہ لغیر اللہ جب آیا۔ علماء تفسیر، فقہ، حدیث وہ تو نظر لغیر اللہ کے بارے میں اتنا سخت موقف رکھتے ہیں، اور یہاں مزارات کے نام کی نیاز نظر دیگے چڑھی رہتی ہے، اور ایسے کم نصیب اور بدبختان زمانہ ہے جو اس کو بھی ثواب سمجھتے ہیں، جس سے ذبیحہ مردار ہو جاتا ہے، خود مرتد ہو جاتا ہے اور بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے 360 بت ان کے نسب ہیں۔ بارش کا علیحدہ، جائیداد دینے کا والا علیحدہ، جائیداد بچانے والا علیحدہ، بیٹا دینے والا علیحدہ، مختلف ملکوں میں دفلان کی خان دزوئی دا پارا جولئی پگاڑا ہوئے دیوانہ بابا تو زمان۔ اور اللہ نے اتنے بڑے بزرگ پیغمبر زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ اللہ سے بیٹا مانگ رہے تھے، اور اب بھی بعض ملکوں میں مختلف بیماریوں کے لیے مزارات پر جاتے ہوئے، دا سرخ بادو بابا دے، دا گانے والا بابا دے، اور بعض بڑے اولیاء ہیں کہتے ہیں یہ سب چیزوں کے ذمہ دار ہیں۔ استغفر اللہ۔ ویسے ایک بات کہتا ہوں، ناراض نہ ہو، آپ کبھی کسی درگاہ پہ گئے ہیں؟ جاتا ہے انسان دنیا میں، درگاہوں کے اوپر جو لوگ ہمیشہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ناک کسی کی کٹی ہوئی ہے، کسی کی ٹانگ گردن کے اوپر آئی ہے، جچا کھوناٹے پرے کشوے، جچا سپری کڑی، ٹول بد شکل بد منظرہ، خود قہر غضب پا گئی ظاہر۔ آپ دربار کے جو 24 گھنٹے آج شکل ہو گئے، کسی کا سر پٹا ہوا ہے، کانے بینگے ڈھینگے لپڑو شپڑو ٹولن تو جمشی بابا گئی نہیں جوڑا چاہتا ناستی پر رہتی دی۔ اللہ دکھا رہا ہے کہ جو میرے علاوہ اور کو مشکل کشا سمجھے اس کا یہ حشر ہو، یہی اس کا حال ہو۔ استغفر اللہ۔ یاد رکھنا، توحید کا مسئلہ بیان کرنا فرض ہے، اور ہر قسم کے شرک کا رد کرنا یہ فرض ہے، اور یہ قرآن کے مقاصد میں سے ہے۔ یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔